حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات تھی. ان کا نکاح حضرت زید بن حارثہ سے ہوا تھا. حضرت زید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، یہاں تک کہ اہل عرب ان کو زید بن محمد کہا کرتے تھے. قرآن کریم نسب کی حفاظت کی اس قدر تلقین کرتا ہے کہ قرآن کریم نے پابندی لگا دی کہ اگر کوئی لے پالک ہو، اگر کسی نے کوئی بچہ لے کر پالا ہو تو پال سکتا ہے، تربیت کر سکتا ہے، لیکن اس کے ولدیت کے خانے میں اپنا نام درج نہیں کروا سکتا. تو باقاعدہ آیت اتری کہ یہ جو منہ بولے بیٹے ہیں ان کو اپنے نام کے ساتھ ملا کے ذکر نہ کرو، بلکہ ان کے حقیقی آبا کی طرف ان کی نسبت کرو. چنانچہ زید بن محمد کو اس وقت کے بعد زید بن حارثہ کہا جانے لگا. ایک اور رسم یہ تھی کہ منہ بولے بیٹے کی اگر کوئی متعلقہ بیوی بھی ہوتی تو اہل عرب اس سے نکاح کرنے کو بڑا معیوب سمجھتے تھے. گویا منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح ہے اور اس کی بیوی حقیقی بہو کی طرح ہے، تو اس سے نکاح کرنا ان کے معاشرے میں بڑا معیوب سمجھا جاتا تھا. اللہ کی عجیب مصلحت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو بھی اپنے پیغمبر کے ہاتھ سے توڑوانا تھا. چنانچہ زید بن حارثہ اور حضرت زینب بنت جحش کے درمیان نبھاؤ نہ ہو سکا، طلاق تک بات چلی گئی. جب طلاق ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو براہ راست حکم دیا کہ زینب بنت جحش سے آپ نکاح فرمائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کچھ ناگوار بھی تھا کیونکہ معاشرے میں بڑی چہمگوئیاں ہونی تھی، لیکن اللہ کا حکم تھا اس رسم کو پیغمبر کے ہاتھوں توڑوانا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش کو اپنے نکاح میں لیا. اور اس نکاح سے عیسائیوں کو بھی بڑی تکلیف ہے. یہ نکاح جہاں اس رسم بد کا خاتمہ کرنے والا تھا، وہاں اس نکاح نے عیسائیوں کے ایک بڑے عقیدے پر بھی وار کیا. عیسائیوں کے ہاں عقیدہ تثلیث ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور ادھر اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ یہ جو تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں یہ درمیان خونی اشتراک نہیں ہے، اور جہاں خونی اشتراک نہ ہو وہاں کسی کو بیٹا نہیں بنایا جا سکتا. تو جب ایک منہ بولے بیٹے کو جو انسانیت میں اشتراک رکھتا ہے، بندگی میں مشترک ہے، انسانیت میں مشترک ہے، لیکن خونی رشتہ نہیں ہے، جب اس کو بیٹا کہنے کی اجازت نہیں ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے کی کہاں گنجائش ہوگی؟ وہاں تو خالق اور مخلوق کی بات ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو کسی بھی شکل میں، نہ اپنی جسمانی حیات میں، نہ خونی رشتے میں، نہ کسی اور لحاظ سے اللہ جل جلالہ کے ساتھ اشتراک رکھتے ہیں. تو قرآن کریم کی اس آیت نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم ہوا حضرت زینب بنت جحش کے ساتھ نکاح کرنے میں، تو اس میں یہ دو بڑی بڑی مصلحتیں تھیں کہ ایک تو اہل عرب کے اس رسم کا خاتمہ کیا جائے، اور دوسرا عیسائیوں کا یہ جو عقیدہ ہے جس میں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اس عقیدے پر رد کیا جائے اس نکاح کے ذریعے.